الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض إنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون صدق الله العظيم. پانی بھی لیا ہوئی بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو کیا بنایا؟ سانپ بنایا. اور پھر اس سانپ نے جادوگروں کی سب رسیوں کو اور لاٹھیوں کو نگل کے فرعونیوں پہ حملہ کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا فرعونیوں نے، اس اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کے فرعونی موسیٰ علیہ السلام پہ ہی مان لے آتے. چاہیے تو یہ تھا، لیکن ہوا کیا؟ لبا فرما رہے ہیں فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی، بس نہ ایمان لایا کو موسیٰ پہ مگر الا ذریۃ من قومی، مگر فرعون کی ذریت وہ ایمان لائی. ذریت اولاد کو کہتے ہیں، اور اولاد کے اندر نوجوان لڑکے بھی ہوتے ہیں، نوجوان لڑکی بھی ہوتی ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ فرعون کی آل سے چند مرد و زن ایمان لائے. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد فرعونی ایمان نہیں لائے. فرعون کی قوم میں سے چند مرد و زن ایمان لائے، اور وہ بھی علی خوف من فرعون، اوپر خوف کے فرعون سے، وملئہم اور اپنے سرداروں سے، ان یفتنہم کہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دیں. فرعون کی قوم سے چند مرد و زن جو ایمان لائے نا موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی فرعون سے ڈرتے ڈرتے، اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے، یا ان کو پتہ لگ گیا نا ہمارے ایمان کا فرعون کو، ان سرداروں کو یہ کہ سخت عذاب میں ہم کو مبتلا کر دیں. تو فرعون کی قوم میں سے فرعون کا ایک خزانچی تھا، وہ ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پہ. اور ایک فرعون کی آل سے مرد مومن، قرآن نے کہا ہے رجل مومن کہا ہے قرآن نے، اس کو 24 میں پڑھیں، آگے آئے گا اس کا واقعہ پورا تفصیل سے. وہ ایمان لایا مومن مرد. یہ وہی مومن مرد ہے جب فرعونی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگے تو اس مرد مومن نے کہا تھا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور اس کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اور فرعون کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام پہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی مشاطہ، یہ بھی ایمان لائی موسیٰ علیہ السلام پہ. اور فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام پہ کیا لائی؟ ایمان لائی. سیدہ آسیہ کے متعلق اللہ کے قرآن نے ہم کو بتلایا. اللہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون
اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے. بلے بلے، ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مطلب کیا ہو؟ ایمان والو، وہ فرعون کی بیوی ہو کے، پھر فرعون کی بیوی ہو کے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی، تم مرد ہو کے ایمان سے پیچھے کیوں ہٹو؟ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے. دیکھو مثال ہے تمہارے لیے، فرعون کی وہ بیوی ہو کے، پھر فرعون کی بیوی ہو کے ایمان سے پیچھے، تم مرد ہو کے ایمان سے پیچھے کیوں ہٹو؟ تو سیدہ آسیہ نے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا، فرعون کو غصہ چڑھ گیا سیدہ آسیہ پہ. فرعون نے سیدہ آسیہ کو تختے پہ لٹا کے پاؤں اور ہاتھوں میں میکیں گاڑ دی اور اس تختے کو اٹھا کے ایک دیوار کے ساتھ لگایا اور اوپر سے سیدہ آسیہ کے وجود پہ پتھر گرانا چاہا. جب سیدہ آسیہ پہ پتھر گرانے لگے فرعونی، تو سیدہ آسیہ نے دعا مانگی. وہ دعا 28ویں پارے میں موجود ہے، سیدہ آسیہ کی مانگی ہوئی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب کہا سیدہ آسیہ نے میرے رب، میرے پر کوئی ہلا وسیلہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی طفیل نہیں، اس حد والے واسطے کو بغیر دیتے ہی نہیں. قرآن میں کہیں نبیوں ولیوں کی دعائیں ہیں، اللہ کی ولیہ کی دعائیں ہیں، کوئی صدقہ واسطہ طفیل ہے. دیکھو یہ اذ قالت، جب کہا اس نے آسیہ نے، رب ابن لی، اے میرے رب، میرے پروردگار بنا دے میرے لیے، اندہ کا اپنے پاس فی الجنہ، بیتن فی الجنہ، جنت میں گھر بنا دے. میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں کیا بنا دے؟ گھر بنا دے. دعا مانگ. ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھ کو فرعون اور فرعون کے عمل سے نجات دے دے. ونجنی من القوم الظالمین، ظالم قوم سے مجھے کیا دے دے؟ نجات دے دے. ان بدبختوں نے سیدہ آسیہ کے وجود میں پتھر تو گرایا، لیکن پتھر گرانے سے پہلے اللہ پاک نے سیدہ آسیہ کے وجود سے سیدہ آسیہ کی روح کو کیا کر لیا؟ نکال لیا، اور انہوں نے پھر خالی وجود میں پتھر گرایا. تو یہ حضرات فرعون کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، وہ بھی ڈرتے بچتے کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا یا فرعون کے سرداروں کو، تو پتہ نہیں کس عذاب میں مبتلا کر دیں گے. تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ قومی ہی جو ضمیر ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے شروع میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے چند نوجوان موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے. موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا نا، شروع میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے چند نوجوان موسیٰ علیہ السلام کے کیا لائے؟ ایمان لائے. اور وہ بھی فرعون کے خوف سے ڈرتے اور اپنے بنی اسرائیلی سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا اور ہمارے سرداروں کو پتہ چل گیا تو کیا کریں گے، ہمیں کسی عذاب میں مبتلا کرتے. بنی اسرائیلی سردار جو تھے نا، وہ بھی شروع میں بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے سے روکتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر پتہ چل گیا فرعون کو بنی اسرائیل کے ایمان کا تو پھر سخت سزائیں دے گا، کسی عذاب میں مبتلا کرتے. شروع میں بنی اسرائیلی سردار بھی بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے سے روکتے تھے. فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون جو تھا یہ بڑا بنا ہوا تھا زمین میں، چڑھا ہوا تھا بڑا اپنے حساب سے، مغرور تھا، بڑا زوراور تھا، حتیٰ کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، مجھ سے بڑا رب اور ہے ہی کوئی. یہ بے ایمان کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. یہ رب ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا، اور نبیوں کو کی اولاد کو اس نے غلام بنا رکھا. یہ بنی اسرائیلی جو یہ نبیوں کی اولاد تھی، ان کو غلام بنا رکھا تھا اس نے. یہ چڑھا زمین میں. ہمارے ملک میں مشرف بھی بڑا چڑھا ہے. مشرف کافر حکمرانوں کے سامنے پیلی بلی بنتا تھا اور ہمیں مکہ رکھاتا تھا. کہتا تھا میری بردی یہ میری کھل ہے، اسے کوئی نہیں اتار سکتا. جب اللہ نے لائی کھنڈی چھری کے ساتھ کھل، تو پتہ نہیں چلا کھل کدھر گئی تھے، سانپ کدھر گئے. اس لیے بھائیو بڑے بول نہ بولو، برے وقت سے اللہ بچائے. ایک سیکنڈ میں برا وقت آئے. اللہ کو آج نہیں پسند ہے، ان کی ساری پسند ہے. وہ آج نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے.
جو بلند ہوتا ہے اللہ اس کو نیچے لاتا ذلیل و خوار کرتا ہے اس کو. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، فرعون جو تھا یہ مسرفین میں سے تھا، یہ حد سے بڑھنے والوں میں تھا. فرعون تکبر، غرور، فقر، کفر، شرک، ظلم کرتے ہوئے یہ اللہ کی حدوں سے بڑھتا تھا، اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا. جس طرح ہمارے پاکستان کی حد کو توڑ کے دوسرے ملک میں چلا جائے وہ پاکستانی گورنمنٹ کا مجرم ہے، تو پھر جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا آگے جائے گا تو پھر اللہ کا بھی کیا ہوگا وہ. وقال موسیٰ یا قومی، اور کہا موسیٰ نے اے میری قوم. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوفزدہ دیکھا فرعون سے تو کہا اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان لائے ہو نا، اگر تمہارا ایمان ہے کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے تو پھر کیا کرو، فعلیہ توکلوا، پھر اس پہ کیا کرو، بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو، اپنے امور کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے سپرد کر دو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو گے تو تمہارا دشمن فرعونی یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا، اللہ ان سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. فقالوا علی اللہ توکلنا، بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ ہم نے اللہ پہ توکل کیا ہے، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، ہم نے اپنے امور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اور ساتھ ہی دعا مانگی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. یا ہم کو صدقہ وسیع ہے، بنی سے دعا مانگ رہے ہیں، کوئی صدقہ واسطہ نہیں، کوئی صدقہ تو فعل نہیں ہے. اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، نہ بنا ہم کو آزمائش واسطے ظالم قوم کے. اللہ فرعونی ہم پہ اب ظلم ہی نہ کرتے رہیں، ہم کو مارتے ہی نہ رہیں، فرعونی غلبے کو ہم سے دور کر دے اللہ پاک. اور ساتھ کہا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، نجات دے ہم کو ساتھ اپنی رحمت کے کافر قوم سے. یہ بنی اسرائیلی ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان میں زندہ ہیں کہ نہ؟ کیوں جی زندہ نبی ہیں ان میں، ہارون علیہ السلام یہ بھی دو نبی زندہ ان میں موجود ہے، یہ بھی نہیں کہیں دور ہے، ان میں موجود ہے، نبی موجود ہے، زندہ موجود ہے. بنی اسرائیلی کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ دیکھ اب ننا کیتا بنا، میں بار بار کہتا ہوں پھر یہ نہیں بننا، خراب ہی ہوئے گا میں زیادہ. بنی اسرائیل ہے، مومن ہے، دو نبی زندہ ہیں بھائی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان میں موجود ہے، لیکن کس سے مانگ رہے ہیں؟ موسیٰ سے نہیں مانگ رہے، نبی سے، زندہ نبی سے نہیں مانگ رہے جو موجود ہے، ہارون علیہ السلام سے نہیں مانگ رہے. بنی اسرائیلی کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور ہمارے لوگ زندہ رب کو چھوڑ کے فوج شدہ نبیوں ولیوں سے مانگ رہے ہیں. اس ہمارے سامنے قرآن کہہ رہا ہے ان سے تو بنی اسرائیلی اچھے رہے بھائی، ان سے بنی اسرائیلی اچھی تھی. تو زندہ نبی موجود ہیں، دو نبی ہیں، نبیوں سے نہیں مانگ رہے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ نجات دے ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ نجات دے تو، اور پھر کس کے ساتھ دے؟ اپنی رحمت کے ساتھ. کس سے؟ کافر قوم سے. موسیٰ سے نہیں مانگ رہے، زندہ نبی سے. ہارون علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے. یہ ہمارے لوگ زندہ رب کو چھوڑ کے، اور وہ رب جو شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ رب جس رب کے پاس ہر چیز ہے اس کو چھوڑ کے فوج شدہ نبیوں پریوں سے مانگ رہے. بردو جو علی میری یا محمد کہتے ہیں کہ نا، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، لگیا نے موجہ ہوں لائی رکھی چھوڑے. یہ دیکھو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑے بزرگ، ان کے اشعار ہیں کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. توجہ سننا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مسلمان پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے. اگر کوئی اور بتوں کو پوجے، بتوں کی بات کرے وہ کافر ہے. کوئی اللہ کا بیٹا بنائے وہ کافر ہے.
مسلمان جو مرضی کریں، کسی کو دادا کہیں، کسی کو دستگیر کہیں، کسی کو مشکل کشا کہیں، کسی کو حاجت روا کہیں، جس سے چاہے مانگے، جس کو چاہے سجدے کرے، جس کی چاہے نظر ریاض فقرے چھترے جس کے نا، یہ پھر بھی مسلمان ہے، یہ پھر بھی پکے مسلمان ہیں، پکی اتنا کچھ کر کے، اتنا شرک کر کے پھر بھی پکے مسلمان ہیں، پکے مومن، پکے توحید والے ہیں۔ اگر یہ پکے مومن ہے پھر مشرک کون ہے؟ اگر کوئی اور غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے تو بیٹا بناتا ہے، وہ کافر ہے۔ تو مسلمان جو مرضی کریں، یہ کچھ نہیں ہوں گے، یہی فتویٰ ان پہ بھی لگے گا۔ اگر مسلمان شرک کریں گے تو یہ بھی مشرک بنیں گے، اگر کوئی اور شرک کرے گا وہ بھی مشرک بنے گا۔ میرے بھائی اللہ شرک سے محفوظ فرمائے، دعا فرمائے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، نجات دے ہم کو ساتھ اپنی رحمت کے کافر قوم سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ پاک نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ پوری زمین کیا ہے؟ مسجد ہے ہمارے لیے۔ جہاں سے بھی کوئی اللہ کے محبوب کا امتی نماز پڑھے گا وہیں سے اس کی نماز اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی۔ لیکن بنی اسرائیل جو تھے یہ ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مخصوص جگہ اپنے عبادت خانوں میں نماز پڑھتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے عبادت خانوں میں نمازیں پڑھنی شروع کی تو فرعون نے ان کو ان کے عبادت خانوں میں نمازیں پڑھنے سے روک دیا۔ نمازیں نہ پڑھا کرو، بلکہ ڈھائی دیے ان کے عبادت خانے، بنی اسرائیل نے ڈالی مسوار کر پاک ہند کی تقسیم سے پہلے نا اس پنجاب میں تقریباً سکھ ہی آباد تھے، سکھ رہتے تھے شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں۔ 12 گاؤں تھے ضلع گجرانوالے میں، وہاں ہی بہت سکھ تھے، بڑے بڑے زمیندار، برائے نام تھوڑے سے گھر 8-10 مسلمانوں کے تھے، وہ بھی ان کا کام کرتے تھے سکھوں کا۔ انہوں مسلمانوں نے گاؤں میں چھوڑی نہیں، مسجد بنا لی، مسجد بنا لی۔ اب سکھ اذان نہیں پڑھنے دیتے ان کو، ہاں مسجدوں میں نماز پڑھو، اذان نہیں پڑھنے کی، اذان ہوتی تھی۔ اللہ پاک کی حکمت دیکھو کہ اس گاؤں کے 2 سکھوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے، 2 گروہ سکھوں کے آپس میں لڑ پڑے۔ اب ایک گروہ اس مولوی صاحب کے پاس آیا جو مسجد کے مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب اذان پڑھو، اذان پڑھو۔ سانو سکھ نہیں جی پڑھنے دیتے۔ سکھوں نے کہا نہیں، جو تم کو اذان پڑھنے سے روکے گا نا ہم اس کو روکیں گے، تو ڈنڈے لے کے آگے۔ تو مولوی صاحب نے کہا ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا اذان کا، کہ ہوئے نہ ہوئے تو اذان پر چل گئی، اذان پر۔ وہ 12 بجے لا چکا مولوی صاحب اذان پر، وہ ایک دفعہ اذان پڑھ دی مولوی صاحب نے، سکھ رہا کہ اور پڑھو مولوی صاحب، دوسری دفعہ پڑھ دی سکھ جب وہ پڑھی جا تو اذان۔ سکھ دوسرے جو تھے انہوں نے کہا ہے مولوی صاحب ہم بتا نہیں، ایک نہیں پڑھی تو پڑھی جا رہا ہے، یہ مطلب یہ ہو گیا۔ وہ ڈنڈے لے کے وہ بھی آئے مولوی صاحب کو روکنے، آگے وہ سکھ کھڑے تھے، ان کی لڑائی ہوئی، ڈنڈا چلا، سر پھٹے کافی ہے جی۔ جنہوں نے اذان بند کرائی تھی انہی کے ہاتھوں سے اللہ نے اذان جاری کروا دی، وہاں سے جاری پاک کی حکمت ہے۔ ہمارے حکمران بھی بڑے مارتے ہیں، ہم قدرتی آفات کا مقابلہ کریں گے۔ جب آتی ہیں نا قدرتی آفات، یہ بند بناتے ہیں پانی کو روکنے کے لیے، تو سیلاب آتا ہے، اللہ ان کے ہاتھوں سے وہ بند کرواتا ہے، ان کے بنائے ہوئے بند ان کے ہاتھوں سے اللہ کرواتا ہے، بم مار کے توڑ دے گا۔ شہر کو بچا لیا، دیہات کو پانی کر دیا، وہ دیہات والے گالا کرتے ہیں بےچارے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، یہ فرعون نے بنی اسرائیل کو ان کی بات گاہوں میں نماز نہیں بلکہ گرائی دی ان کے عبادت خانے انہوں نے، اور وہی کہ ہم نے طرف موسیٰ کے اس کے بھائی کی ان تبوا لقومکم بمصر بیوتا، کہ بناؤ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ، مصر میں کیا بناؤ؟ گھر بناؤ۔ وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور ان گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، کچھ کہتے نہیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بہرحال جس بھی قبلے کی طرف پڑھتے تھے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے گھروں کس طرح بناؤ؟ قبلہ رخ بناؤ۔ واقیموا الصلاۃ، ان میں رہو بھی اور نماز بھی ان میں قائم کرو، رہو بھی نماز بھی قائم کرو گھروں میں، اور فرعون کو بھی تمہاری بات کا پتہ نہیں چلے گا، پھر یہ تو رہنے کے لیے گھر ہے۔
اور دوسری بار مبشر المؤمنین، ایمان والوں کو کیا دے دو؟ خوشخبری دے دو۔ گھر بنانے کا مصر میں دونوں نبیوں کو حکم ہے، لیکن بشارت دینے کا ایمان والوں کو موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے کو حکم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا شان یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا شان ہارون علیہ السلام سے زیادہ ہے، اس لیے اللہ پاک فرما رہے مبشر المؤمنین کہ موسیٰ ایمان والوں کیا دے دو؟ خوشخبری دے دو کہ بنی اسرائیل تمہارے دشمن فرعونیوں کو اللہ برباد کرے گا، پھر ان کا جانشین تم کو بنائے گا، پھر تم کو آخرت میں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بشارت دے دو ان کے ایمان والوں۔ وقال موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور کہا موسیٰ نے ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینہ، کہ بے شک دیا ہے تو نے فرعون کو اس کے سرداروں کو زینت۔ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور فرعون کے سرداروں کو کیا دی ہے؟ زینت کا سامان، اچھے کر دیے، اچھی سواریاں، فصلیں، بغاہ، سبزیاں، واموالا، مال دیا ہے ان کو تو نے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، ہمارے رب اب یہ کیا کر رہے؟ فرعونی اس مال کے ذریعے تیرے رستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس مال کے ذریعے تیرے رستے سے لوگوں کیا کر رہے ہیں؟ ہٹا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی امریکہ برطانیہ کہیں ہسپتال بنا کے اور کوئی سڑک بنا کے، سکون رستہ بنا کے ابھی یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کئی ہمارے مسلمان خود ہی گمراہ ہو جاتے ہیں، تو چھوکری لے کے، نوکری لے کے مردائی بن جاتے ہیں، کئی عیسائی بن جاتے ہیں، خود ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام یاد کر رہے ہیں کہ اللہ پاک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو نے زینت کا سامان، مال دیا ہے دنیا، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس مال کے رستے سے لوگوں کو دور کر رہے، گمراہ کر رہے ہیں۔ ربنا اطمس علی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا، یہاں بھی صدقہ تو کوئی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے نبی بھی ہیں مقام میں، لیکن یہ بھی صدقہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، مٹا دے علی اموالہم، ان کے مالوں کو، فرعونی کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے اللہ، اور واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ہدایت کے قابل نہ رہیں ان کے دل، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، نہ ایمان لائیں یہاں تک کہ دیکھیں یہ دردناک عذاب کو، دردناک سے عذاب، موت کے عذاب کو دیکھیں پھر ایمان لائیں۔ موت کے وقت ایمان قبول ہی نہیں ہوتا، موت کے وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، کہا اللہ پاک نے تحقیق قبول کر لے گی تم دونوں کی دعا۔ اے موسیٰ ہارون، تم دونوں کی دعا کیا ہے؟ یہ مانگی ہوئی یہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے تھے، ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ آمین بھی ایک دعا ہے، اگر کوئی آدمی دعا مانگے تو دوسرا آمین کہے تو اس کو بھی پوری دعا کا ثواب ملے گا۔ جیسے امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، فلزاری جب کہ مقتدی کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ آمین کہنے سے مقتدیوں کو بھی اللہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا کیا کر لی ہے؟ قبول کر لی ہے۔ اللہ پاک نے فرعونیوں کے جو اناج غلہ تھا، ان کی سبزیاں، فروٹ، ان کو پتھر بنا دیا اللہ پاک نے، اور ان کے دل اتنے سخت کیے، پکے کر دیے کفر شرک پہ فرعونیوں کے۔ فرعون تو ڈوبتے وقت ایمان لے آیا، لیکن یہ ڈوبتے وقت فرعونی ایمان بھی نہیں لائے، یہ پانی میں غرق ہوتے وقت فرعونی ایمان لے آیا، لیکن اس کا ایمان قبول نہیں تھا، موت کے وقت عذاب ہوتے کی ایمان لایا تھا، لیکن یہ موت کے وقت یہ ایمان نہیں لائے، اتنے سخت کر دیا اللہ پاک نے فرعونیوں کے دل۔ میں تمہاری دعا کو قبول کر لیا گیا، دعا کو فاستقیم، آپ کو سیدھے رہنا، دونوں حق پہ قائم و دائم رہنا، اور ایمان کی فرعونیوں کو دعوت دیتے رہنا۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور جو لوگ جانتے نہیں، بے علم ہے، ان کے رستے کی اتباع نہیں کرنی۔ مطلب یہ کہ فرعونی نہ یہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ اللہ کے حقوق کو جانتے ہیں، نہ اللہ کے احکامات کو جانتے ہیں، تو ان کے رستے میں تم نہیں چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ تو امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں ان کے لیے۔ اس کا جواب یہ ہے
کہ جس طرح نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پتہ لگ گیا تھا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا مانگی تھی؟ بد دعا مانگی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پتہ لگ گیا فرعون ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کیا مانگی ہے؟ بد دعا مانگی ہے. اور مدینے میں ہمارے نبی کو دھوکہ دے کر منافق 70 قرآن کے قاری لے گئے قرآن پڑھنے کے لیے. یہ ہمیں قرآن کے قاریوں کی ضرورت ہے اور ہمیں قاری دو قرآن پڑھانے کے دھوکہ دے کر جھوٹ بول کے اللہ کے نبی نے 70 قاری. وہ کہتے نبی کو ہر شے کا پتہ ہے، سامنے منافق ہے نہیں پتہ چلا ان کے دل میں کیا ہے. دھوکہ دے کے نبی کو 70 قاری لے گئے، بڑے بڑے قاری قرآن پڑھ، باہر جا کے سارے شہید کر دیں. نبی کو پتا ہوتا ہے یہ منافق ہے، بھائی ایمان ہے یہ میرے قاری کو شہید کر دیں گے. تو کبھی بھی اپنے قاری اللہ کے نبی ان کے حوالے نہ کر، رسپورٹ نہ کر. اس لیے ساتھ کر دیے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے. میرے بھائیو، کائنات کے ذرے کو جاننے والا کون ہے؟ دلوں کو جاننے والا کون ہے؟ ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ ہاں، اگر نبی ولی کو اللہ غیب کی بات بتلا دے پھر نبی ولی کو اسی غیب کی بات کا پتہ چلتا ہے، اوروں کا نہیں جو بتلائے. اگر نہ بتلائے اللہ نبی ولی غیب کی بات، پھر سامنے بڑی چیز کا نبی ولی کو پتہ. یہ بارے میں انشاءاللہ تفصیل ساتھ انشاءاللہ بیان ہوگا یہ مسئلہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر اللہ کے نبی ان کے لیے صبح کی نماز میں 1 مہینہ تک بد دعا کرتے رہے. اللہ ان کی میرے قاری کو شہید کیا ان کو برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے. اب بھی اگر کوئی کافر مشرک اسلام مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، نقصان کر رہا ہے کسی مسلمان کا، اسلام کا، کافر مشرک، اس کے ساتھ اب بھی جہاد ہے. جہاد ڈنڈے سے لوگ کو جہاد کرو. اگر جہاد نہیں کر سکتے اس کے حق میں بد دعا کرو. جہاد میں کیا کرو؟ بد دعا کرو. فما آمن علی موسیٰ، بس نہ ایمان لایا موسیٰ پہ کوئی بھی مگر ذرید اس کی قوم سے، علی خوف، اوپر خوف کے، فرعون سے، ان کے سرداروں سے، ان یفتنہم کہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دے. وان فرعون لعال فی الارض، بے فرعون جو خال پتہ ہے چڑھا ہوا تھا زمین میں. وانہ لمن المسرفین، و بے شک کیا تھا؟ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. وقال موسیٰ، کہا موسیٰ میری قوم، ان کنتم آمنتم، اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پہ، علیہ اس پہ توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو. فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پہ توکل کیا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے رب ہمارے نہ کر تو ہم کو آزمائش واسطے قوم ظالم کے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، ہم کو ساتھ اپنی رحمت کی کافر قوم سے. وأوحینا الی موسیٰ، وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کے واقعے اس کے بھائی کے، ان تولوا لقوم کو، یہ بناؤ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں بیوتن گھروں کو، وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور بناؤ ان گھروں کو قبلہ رخ، باقی الصلاۃ، قائم کرو نماز کو. بشر المؤمنین، اور موسیٰ خوشخبری دو ایمان والوں کو. وقال موسیٰ، کہا موسیٰ ربنا، اب ہمارے انک آتیت فرعون وملأہ، ویسے دیا تو نے فرعون اور سرداروں کو زینت کا سامان و اموال اور مال فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب یہ گمراہ کر رہے لوگوں کو تیرے رستے سے. ربنا اطمس، اے رب مٹا دے علی اموالہم، کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. الا یؤمنوا، نہ ایمان لائیں حتی یروا العذاب الألیم، دیکھیں یہ دردناک عذاب کو. قال قد اجیبت دعوتکما، کہا اللہ بار تحقیق قبول کر لے گی دعا تم دونوں کی. فاستقیما، اب تم قائم رہنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ اتباع کرنا ان لوگوں کے رستے کی جو نہیں جانتے. جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر مثال لگی قرآن تو جلدی مثال دینی تین بات ہے دینی ڈاکٹر قرآن جو لیا مثال بننا ملنا ہے
ایسے پوچھا نہیں، پہلے ایک دن آیا جی، میں انہوں منع کرتا ہی میں کہ بچے